آپ کو بتاؤں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے فرماتے ہیں، تمہیں پتا ہے اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا رحم کیسا ہے؟ مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحرا میں چلنے والا ایک آدمی، غور سے سنیے گا، صحرا ڈیزرٹ، صرف ریت کا میدان، کہیں کوئی جھاڑ نہیں، کوئی عمارت نہیں، کوئی چھاؤں لینے کی جگہ نہیں، کوئی ایک بندہ اپنی اونٹنی پر ساز و سامان رکھ کر کے چل رہا تھا۔ ہم نے مصر میں دیکھا ہے 200-250 کلومیٹر تک گاڑی چلتی ہے، ایک درخت بھی نہیں آتا۔ تو کوئی بندہ ایسے جو اونٹنی پر ساز و سامان رکھ کر کے سفر کر رہا ہے اور ایک جگہ تھک کر کے سو گیا صحرا میں۔ سنیے، یہ مثال فرما رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تھک کر کے سو گیا اور جیسے اس کی نیند کھلی تو دیکھا اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کھانے پینے کی جو چیزیں تھی، ساز و سامان تھا، سب اونٹنی کے ساتھ غائب ہو گیا۔ اب وہ بیچ صحرا میں اتنا حیران اور پریشان، اٹھ کر کے تلاشنے لگا۔ اب اس کو نہ راستہ دکھائی دے، نہ اپنی اونٹنی دکھائی دے۔ شدت پیاس کی وجہ سے اب وہ جگہ جگہ پانی تلاش کر رہا ہے، پانی بھی نہیں ملتا صحرا میں۔ موج سراب جس کو کہتے ہیں نا، موج سراب کیا ہے؟ ریت چمکتی ہے سورج کی دھوپ سے اور انسان کو ایسا لگتا ہے ادھر پانی ہے، اور وہاں تک پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا، ریت ہوتی ہے۔ وہ اسی پانی کو تلاش کرتے کرتے صحرا میں مر جاتا ہے۔ صحرا میں بہت لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں، پہلے بہت لوگ مر جاتے تھے جو راستہ بھٹکتے تھے۔ اب حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ بندہ جس کی اونٹنی غائب ہو گئی، ساز و سامان بھی نہیں، ڈھونڈتا رہا پورا دن پوری رات، تھک ہار کر کے آزا جواب دے گئے۔ اب نہ پانی ملتا ہے، نہ کھانا ملتا ہے، نہ اپنی سواری ملتی ہے۔ ایک جگہ آ کر بیٹھ گیا، اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا، کیونکہ اب آزا جواب دے گئے تھے۔ سخت شدت کی دھوپ، صحرا کی تپتی ہوئی زمین اور بھوک اور پیاس کی تکلیف الگ۔ جیسی ہی وہ لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی، اس کو لگا اب یہ میری آخری سانسیں ہیں، اب مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ پاس میں کھڑی ہے، کھانا بھی بھرا ہوا ہے، پانی بھی بھرا ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو اپنی گمشدہ اونٹنی ملنے کا کتنا اچھا لگ رہا ہوگا، کتنی اس کو خوشی ہوئی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو جان میں جان آ گئی، صحرا میں اپنی گمشدہ اونٹنی مل جائے، کھویا ہوا سامان، اپنی گمشدہ سواری اور پانی مل جائے، یہ تو حیات نو کی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، اسی طرح سے اگر کوئی بندہ گناہوں میں ڈوب گیا ہے، پھر تھک ہار کر کے ایک دن واپس آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، جھک گیا، تو اس گمشدہ اونٹنی کے ملنے سے اس صحرا نورد کو جتنی خوشی ہوئی تھی، اللہ کریم اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کے واپس آنے پر